الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجہ ما كان لكم ان تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون۔ معزز خواتین و حضرات، یہ جو آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے، اس آیت کریمہ کے ساتھ قرآن مجید کے 20ویں پارے کا آغاز ہوتا ہے۔ دورہ قرآن کریم کو آج ہم 20ویں پارے کا سبق ہے، تو اس میں ذرا غور کریں تو اس رکوع کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے وجود اور چاروں طرف جو نشانیاں موجود ہیں اس کو اپنے وجود کے حوالے سے بطور دلیل پیش کیا ہے، اور یہ اتنی عظیم الشان نعمتیں ہیں کہ اگر انسان ان پر غور کرے، جس میں زمین و آسمان ہے، پانی ہے، خوشنما باغ ہیں اور درخت ہیں، اور کون ہے جو اللہ کے علاوہ یہ ساری نعمتیں پیدا کر سکتا ہے، نہریں جاری کی ہیں، پہاڑ بنائے ہیں، وَجَعَلَ لَهَا رَوَاسِيَ وَجَعَلَ بَيْنَ الْبَحْرَيْنِ حَاجِزًا۔ ہر نعمت کو بیان کرنے کے بعد سوال ہوتا ہے أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، کہ اللہ کے ساتھ اب بھی کوئی معبود ہو سکتا ہے؟ تو ظاہر ہے اس کا جواب تو نفی میں ہے، انسان کی فطرت بھی یہی کہتی ہے اور کائنات کی ایک ایک حقیقت بھی یہی بتاتی ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بہت ہی خوبصورت انداز ہے، بہت ہی پر اثر دلائل ہیں۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ بات فرمائیں، اللہ کے سوا آسمان و زمین میں غیب کا علم کوئی نہیں رکھتا، اور کسی کو یہ نہیں پتا کہ کب اٹھایا جائے گا۔ آخرت کے بارے میں ان کا علم الجھ کر رہ گیا ہے۔ بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون۔ یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں بلکہ اندھے بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ خوبصورت اللہ رب العزت کی نشانیاں اور لوگوں کو توجہ دلانے کے بعد جو اس پارے کا اگلا رکوع ہے، سورۃ النمل کا 6واں رکوع، اس کے اندر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو کافر لوگ ہیں یہ عجیب و غریب باتیں کرتے ہیں اور اعتراض کرتے ہیں۔ ان کا ایک اعتراض یہ ہے کہ آخر مرنے کے بعد زندہ کس طرح ہوں گے، اور پھر اس کا جواب دیا گیا ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ جو پہلے پیدا کرنے والا ہے وہ اب بھی تمہیں زندہ کر سکتا ہے، اللہ رب العزت کے پاس اختیار ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس رکوع کے اندر تسلی دی گئی ہے کہ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ ان کی چالوں سے تنگ نہ کریں اپنے آپ کو، پریشان نہ ہوں، اور یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت کے پاس ہی سب کچھ ہے۔ اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، کہ اللہ کا وعدہ کب پورا ہوگا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں فرما دیں عَسَىٰ أَن يَكُونَ رَدِفَ لَكُمْ بَعْضُ الَّذِي تَسْتَعْجِلُونَ۔ تو جس چیز کو تم دور سمجھ رہے ہو اور جس کے بارے میں جلدی مچاتے ہو، وہ ہو سکتا ہے بالکل تمہارے پاس قریب موجود ہو۔ اور اسی طرح دیگر جو واقعات ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے کہ ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذی ھم فیہ یختلفون، کہ قرآن میں بنی اسرائیل کے واقعات اور ان کے اختلافات وغیرہ اس لیے ہیں تاکہ مسلمان اس سے عبرت حاصل کر لیں۔ اور اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے جو اس پارے کا تیسرا رکوع ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ، اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ لوگوں کا جمع کریں گے جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے، اور ان کی پھر جماعت بندی کی جائے گی۔ جب وہ آ جائیں گے تو اللہ ان سے کہے گا اَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِي وَلَمْ تُحِيطُوا بِهَا عِلْمًا أَمْ مَاذَا كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ، کیا تم نے بغیر سمجھے میری آیات کو جھٹلایا تھا، اب بتاؤ یہ تم کیا کرتے رہے۔ ان پر عذاب کی بات پوری کر دی جائے گی، اور انہوں نے جو ظلم کیا تھا اس کے مقابلے میں وہ پھر بول نہیں سکیں گے۔ اس کے بعد نشانیاں ہیں کہ اللہ رب العزت کی جو بہت عظیم الشان نشانیاں موجود ہیں کہ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا اللَّيْلَ لِيَسْكُنُوا فِيهِ وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ۔ اور اس رکوع کے آخر میں، بلکہ اس سورت کے بھی آخر میں، یہ سورۃ النمل کا آخری حصہ ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام
اور قرآن کا تو تعلق ہے وہ بتایا گیا ہے کہ میرا کام کیا ہے کہ وَأَنْ أَتْلُوَ الْقُرْآنَ، میرا کام یہ ہے کہ میں لوگوں کو قرآن سناؤں۔ اور اس سے پہلے فرمایا إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ رَبَّ هَذِهِ الْبَلْدَةِ الَّذِي حَرَّمَهَا، تو میرا کام کیا ہے میں اللہ کی بندگی کا اعلان کروں، اور اس کے بعد میرا کام یہ ہے کہ میں قرآن سناؤں۔ اب لوگوں کا فیصلہ ہے کہ وہ ہدایت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے۔ تو اس کے بعد جو سورۃ القصص ہے یہ 88 آیات ہیں اس کی اور 9 اس کے رکوع ہیں۔ مکہ مکرمہ کے اندر سورۃ القصص جو ہے وہ نازل کی گئی۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَص 25 نمبر آیت میں یہ چونکہ لفظ موجود ہے اسی سے علامت کے طور پر اس کا نام رکھا گیا، اور یہ بھی سورۃ الشعراء، سورہ نمل اور یہ ملتے جلتے دور میں ہی مکہ کے اندر یہ سورہ مبارکہ بھی نازل ہوئی۔ 28 نمبر سورت ہے اور 49 نمبر مفسرین کے مطابق اس کا نزول کا نمبر بنتا ہے۔ تو اس کا جو آغاز ہوتا ہے اس میں جو مختلف مضامین ہیں اس میں شبہات اور اعتراضات دور کیے گئے ہیں جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کر رہے تھے، اور جو ان کے مختلف بہانے تھے ان کا ذکر ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ایک مرتبہ پھر بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے، اور ان کے زمانے میں جو جو ساری چیزیں موجود تھیں اس کا ذکر فرمایا جا رہا ہے، اور بتایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت کا فیصلہ بہر حال اس پر ہی عمل ہوتا ہے۔ اور چونکہ فرعون کا تختہ الٹا جانا تھا، اور جس نے الٹنا تھا وہ اپنے ہی اسی گھر کے اندر اللہ رب العزت نے اس کی پرورش کی، حالانکہ اس نے کوشش کی کہ بچوں کو مار کر میں کوشش کروں کہ وہ جو میرا تختہ الٹنے والا ہے اس کا میں راستہ روک دوں، لیکن فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں، اور اللہ کی مشیت سے لڑائی نہیں لڑنی چاہیے۔ یہ مضمون ہے بنیادی طور پر سمجھنے والا۔ اور اسی طرح دیگر جو مضامین ہیں کہ اللہ رب العزت اپنے رسولوں کو بھیجتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ ساتھ کوئی اناؤنسمنٹ اور اعلان بھی ہو فرشتوں کے ساتھ۔ اللہ اپنے بندوں سے کوئی کام لینا چاہتا ہے تو اللہ لے لیتا ہے، اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ رب العزت نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا رسول اور نبی بنا کر بھیجا ہے، تو ان کو الٹی سیدھی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ماننا چاہیے۔ اہل مکہ کو بھی مخاطب کیا گیا۔ اب ہم ذرا رکوع وائز کچھ چیزوں کا دیکھ لیتے ہیں مختصراً، جو اس سورہ مبارکہ کا پہلا رکوع ہے اور اس پارے کا چوتھا رکوع ہے۔ اس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر بالکل آغاز ہی میں شروع ہو جاتا ہے۔ طاسیم میم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون۔ اور ظاہر فرعون کو جب اپنے نجومیوں اور اس کے اپنے درباریوں کے ذریعے خبر ملی کہ ایک لڑکا اس سال پیدا ہونے والا ہے جو اقتدار ختم کرے گا، تو اس نے قتل کرانا شروع کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ وہ ایک صندوق میں اسے بند کر کے دریا میں ڈال دیں۔ وہ صندوق بہاؤ پر جا رہا تھا، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو کنارے کنارے اس صندوق کے ساتھ بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھو ہوتا کیا ہے۔ فرعون کے چند رشتہ داروں نے وہ صندوق نکالا، محل میں لائے تو دیکھا تو اس میں جیتا جاگتا خوبصورت بچہ موجود ہے۔ تو فرعون کی بیوی نے کہا کہ اسے قتل نہ کیا جائے، لا تقتلوه عسى ان ينفعنا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون، اور ہو سکتا ہے یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بجائے۔ انہیں پتہ نہیں تھا کہ اللہ کے فیصلے کس طرح پورے ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح جو ان کی بہن ہے وہ بھی آ گئی تھیں، اور وہ دودھ پلانے کی حیثیت سے ان کی والدہ کو بھی لے آئیں، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دودھ سے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے غذا حاصل کی۔ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اسی محل کے اندر جہاں سازش ہو رہی تھی کہ ہم اس بچے کو پیدا نہیں ہونے دیں گے جو ہمارے خلاف اٹھے گا، تو اللہ رب العزت نے اسی گھر کے اندر اسے پرورش دلا کر یہ بتایا کہ فیصلے وہ ہیں جو اللہ رب العزت کے ہوتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ اگلے رکوع کے اندر کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی جوانی کو پہنچے اور پورے جوان ہو گئے، تو ہم نے حکمت اور علم ان کو عطا کیا، اور اسی طرح ہم نیک لوگوں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔ پھر واقعات شروع ہو گئے، اور وہ جوان ہو گئے تھے، بڑے ہو گئے تھے،
اور وہ ایک پہلا واقعہ جس کا ذکر یہاں تفصیل کے ساتھ ہے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک مظلوم اسرائیلی کو ایک قبطی مار رہا ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے دونوں کو چھڑانا چاہا اور کہا کہ یہ کیا تم غلط کام کرتے ہو، تو انہوں نے قبطی کو ایک زوردار مکہ رسید کیا۔ نبی کی طاقت تو ظاہر ہے 40 انسانوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے، اور وہ مر گیا اور وہ اس کی جان چلی گئی۔ انہیں بڑا افسوس ہوا، اللہ سے انہوں نے معافی مانگی، فغفر لی فغفر لہ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ نے ان کو بخش دیا۔ دوسرے دن دیکھا کہ وہی جو اسرائیلی ہے وہ دوبارہ قبطی کسی اور سے جھگڑا کر رہا ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اس سے کہا کہ تم ہی شرارتی ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ اسی طرح روزانہ اس طرح کا کوئی کام کرو، اور ان کو روکنے کے لیے کوشش کی۔ تو وہ جو دوسرا قبطی تھا اس نے یہ سمجھا کہ مجھے مارنے لگے ہیں، اور وہ چیخ پڑا اور اس نے کہا کہ اسی طرح کل جس طرح آپ نے کیا تھا آج بھی اسی طرح کرنے لگے ہیں۔ اور وہ شخص اس دوران ہی ایک شخص دوڑتا ہوا آیا، وجاء رجل من اقصى المدینة یسعى قال یا موسیٰ ان الملأ یأتمرون بک لیقتلوک فاخرج انی لک من الناصحین، دربار والے تمہارے قتل کے مشورے کر رہے ہیں اس لیے تم یہاں سے نکل جاؤ۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکل گئے، فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین، انہوں نے دعا کی کہ اللہ مجھے ظالم قوم سے نجات دے دے۔ اور یہ جو اگلا رکوع ہے اس میں پھر وہ تفصیل کے ساتھ ذکر موجود ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے مدین کا رخ کیا اور دعا کی، سیدھے راستے کی، اور مدین کے کنویں کے قریب پہنچے تو وجد علیہ امۃ من الناس یسقون، لوگوں کا پانی کے اوپر ہجوم تھا اور دو جوان عورتیں الگ کھڑی تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے الگ کھڑے ہونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ جب تک یہ سارے لوگ چلے نہ جائیں ہم اپنی بکریوں کو پانی نہیں پلا سکتے، ہمارے والد بوڑھے ہیں وہ آ نہیں سکتے۔ تو سیدنا شعیب علیہ السلام کی صاحبزادیاں تھیں، عفت مآب خواتین، شرم و حیا والی خواتین، ان کا شرم و حیا کا ذکر اللہ رب العزت نے بڑے خوبصورت انداز سے کیا ہے، اور اس لیے ہمیں مجبوراً آنا پڑتا ہے۔ پتہ چلا کہ اگر خواتین کو جانا پڑے تو اس شرم اور حیا اور حجاب کے ساتھ جا سکتی ہیں اگر مجبوری ہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلوا دیا اور وہ عورتیں وہاں سے چلی گئیں، اور وہاں سائڈ پہ بیٹھ گئے، مسافر تھے، ان کے پاس اپنا تو ٹھکانہ نہیں تھا۔ تھوڑی دیر بعد ان عورتوں میں سے ایک آئی، لیکن کس طرح آئی؟ فجاءته احداهما تمشی علی استحیاء، پورے حیا کے ساتھ۔ یہ حیا جو ہے ایک عورت کی بنیادی صفت ہے، اور یہی وہ زیور ہے جو ایک عورت کا اصل ہتھیار ہوتا ہے، اور یہ عفت مآب خواتین اللہ رب العزت کو بہت زیادہ پسند ہوتی ہیں۔ تو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی صاحبزادیوں میں سے ایک صاحبزادی آئی اور فرمایا کہ میرے جو ابا ہیں وہ آپ کو بلاتے ہیں، ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین۔ موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس سارا واقعہ سنایا اور فرمایا انہوں نے کہ بالکل آپ فکر نہ کریں، غم نہ کریں، اور اللہ رب العزت جو ہے وہ آپ کو ظالموں سے اس نے نجات دی ہے، اور فرمایا کہ بالکل تمہیں پریشانی کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہی خواتین میں سے ایک نے اپنے بوڑھے والد سیدنا شعیب علیہ السلام کو مشورہ دیا کہ آپ بوڑھے ہو گئے ہیں، ہمیں تو ایک بندے کی ضرورت ہے، تو آپ ان کو یہاں رکھ لیں۔ اور پھر ان سمجھدار تھے، ظاہر نبی تھے، انہوں نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا، اور 8 سال مدت طے ہوئی، اور فرمایا کہ اگر 10 سال پورے کرو گے تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ معاہدہ قبول کر لیا، اور یہ معاہدہ جو ہے وہ پھر پورا ہوا۔ اگلے رکوع میں مزید اس کی تفصیل موجود ہے، 7ویں رکوع میں فلما قضى موسى الاجل وسار باهله آنس من جانب الطور نارا۔ تو یہ تو ذکر ہم پیچھے ابھی پڑھ کے آئے ہیں سورہ طٰہٰ میں بھی اور بعد والی صورتوں میں بھی، تو یہ جو اگر اس کو ملایا جائے آپس میں تو یہ سارا مضمون ملتا ہے کہ وہ مصر روانہ ہوئے اور راستے میں کوہ طور کی طرف آگ دیکھی، اور آگ جب دیکھی تو اپنی اہلیہ کو دیکھا کہ یہ خیال آیا روشنی ہے، آگ ہے، اور پھر وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ان کی جو گفتگو ہوئی، موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کی گئی اور معجزات ملے، اور فرعون
کو اللہ کا پیغام پہنچانے کا حکم دیا گیا، اور انہوں نے اپنے بھائی کا نام لیا کہ مجھے مدد کے لیے مجھے میرے بھائی چاہیے۔ اس کا مطلب ہے ٹیم ورک بہت اہم ہوتا ہے، اور اچھی ٹیم کی دعا کرنی چاہیے، اچھے ساتھیوں کی دعا کرنی چاہیے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام عطا فرمائے گئے، فرعون کے پاس دعوت دینے کے لیے آئے۔ انہوں نے فرعون نے ظاہر ہے مذاق بھی اڑایا اور تکذیب بھی کی، اور اپنے مختلف لوگوں کو اکٹھا کیا۔ وہ واقعات بار بار یہاں آ رہے ہیں، اور آگے بھی ہے، بلکہ تفصیل کے ساتھ اس کو پڑھیں گے ہم۔ تو وہ جو سارے واقعات ہیں ان میں یہ بات ہوئی کہ وہ بالکل ماننے کے لیے تیار نہیں تھا، اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے یہ سارا مضمون آگے بھی چونکہ چل رہا ہے تو ہم اس کو آگے چلائیں گے کہ وہ غرق کر دیا گیا جب اس کو فرعون کے لشکر کو اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دے دی گئی۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوتی ہے، اور وہ پھر جو تورات نازل ہوئی لوگوں نے اس کو تکذیب کرنی شروع کر دی، اور پھر یہ سلسلہ آگے چلتا چلتا پھر ذکر ہو رہا ہے یہاں پہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ سلسلہ نبوت و رسالت کا مسلسل آگے چلا ہے، اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی درمیان میں تشریف لائے ہیں، اور پھر آخری نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں۔ تو یہ سارا ذکر یہاں موجود ہے، اور پھر اللہ رب العزت یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَى بَصَائِرَ لِلنَّاسِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، کہ پہلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی جو ان کے لیے بصیرت اور ہدایت اور رحمت تھی تاکہ وہ نصیحت پکڑے۔ اور پھر یہ ذکر آگے ہو رہا ہے، اور اس ذکر میں یہ فرمایا گیا کہ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ، بے شک ہم نے ان لوگوں کو پے در پہ اپنا کلام بھیجا تاکہ وہ نصیحت پکڑیں۔ اور پھر یہ فرمایا گیا کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کے جو فالوور آج موجود ہیں، اگر وہ قرآن پر بھی ایمان لے آئیں تو انہیں دگنا ثواب ملے گا، اور انہیں کے لیے تو بڑا فائدہ ہے کہ وہ پہلے نبی کے کلام پر بھی ایمان لاتے تھے، اور پھر انہوں نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلام پر بھی اور ان پر بھی ایمان لے آئے، تو ان کو تو اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبروا ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور پھر یہ فرمایا گیا ہے کہ جو بیہودہ بات سنتے والے لوگ ہوتے ہیں ان سے کنارہ کش ہو جانا چاہیے اہل ایمان کو، اور انہیں کہہ دینا چاہیے کہ سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین۔ اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ہدایت اللہ جسے چاہتا ہو اسے ملا کرتی ہے، اور اللہ رب العزت جس کی ہدایت نہیں چاہتے، گویا یہ ہے کہ وہ خود جو لوگ اپنا فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم ہدایت نہیں حاصل کرنا چاہتے، پھر اللہ انہیں زبردستی کبھی بھی ہدایت سے نوازتا نہیں ہے۔ دنیا کے مال و متاع کی حقیقت بھی سمجھائی جا رہی ہے کہ یہ ہمیشہ کا رہنے والا مال نہیں ہے، اس کو چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ جو اللہ کے انعامات ہیں وہی بہتر ہیں اور وہی ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں۔ اس کے بعد جو اگلا رکوع ہے، رکوع نمبر 10 ہے اس پارے کا، اس میں شرک کی مذمت کی گئی ہے، اور فرمایا گیا ہے کہ قیامت والے دن جتنے شرکاء ہیں جن کو اللہ کے علاوہ یا اللہ کے ساتھ معبود بنایا گیا تو یہ کسی کام نہیں آئیں گے۔ اور اس کے بعد یہ فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے انتظامات بدل ڈالے تو کون ہے جو اس کو بدل سکتا ہے۔ یہاں بہت ہی خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت نے فرمایا قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ۔ یہ جو آیت نمبر 71 اور 72 ہے، اس میں فرمایا گیا کہ وہ اگر اللہ رب العزت قیامت تک تمہارے لیے رات کر دے تو کون ہے جو اس کو دن کی روشنی میں بدل سکے، اور کون ہے جو ہمیشہ دن کر دے جو تمہیں رات لا کر دے سکے جس میں تم آرام کر سکو۔ تو یہ اللہ کے فیصلوں کو کوئی بدلنے والا نہیں ہے۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اس کے بعد قارون کا ذکر شروع ہو رہا ہے۔ یہ جو 11واں رکوع ہے اس پارے کا، اس میں قارون کا ذکر ہے۔ یہ 12واں رکوع پر اختتام ہو جائے گا اس سورت کا۔ یہ جو ان قارون کان من قوم موسیٰ،
قرآن جو قارون ہے اس کی بے حد و حساب دولت کا ذکر ہے، اس کے خزانے کی چابیاں اتنی زیادہ تھیں کہ اس کو بھی اچھی خاصی جماعت اٹھاتی تھی، اور اس قوم کے کچھ لوگ اسے نصیحت کرتے تھے کہ تم اتنا اتراؤ نہ مال پر، اللہ کی طرف سے ہے اور آخرت کی طرف توجہ کرو۔ لیکن قارون دنیا داری کی ایک مثال کے طور پر وہ کہا کرتا تھا میری ذاتی قابلیتوں اور صلاحیتوں کی بنا پر مجھے ملا ہے۔ یہ دنیا داری کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، شیطان ورغلاتا ہے کہ تمہیں جو کچھ ملا ہے تمہاری صلاحیتیں تھیں، تم اس قابل تھے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ممکن ہے جس کو نہیں ملا وہ تم سے زیادہ اللہ کے ہاں قابلیت والا اور اللہ کے ہاں درجے اس کے زیادہ ہوں، یہ معیار ہی بنیادی طور پر غلط ہے۔ اور پھر قارون پوری شان و شوکت کے ساتھ نکلا، بحل سے باہر آیا تو بہت لوگوں نے دیکھ کر کہا کہ کاش ہمیں بھی یہ ٹھاٹ باٹ مل جاتا، جیسے آج بھی لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اس طرح کی تمنائیں کرتے ہیں، لیکن اہل علم اور بصیرت کا یہ کام نہیں ہے کہ یہ ذہنیت اختیار کریں، تو انہیں یہ چاہیے کہ وہ اللہ کی طرف رجوع کریں اور یہ سوچیں کہ یہ تو آزمائش ہے، جس کے پاس جتنا زیادہ مال ہے وہ اتنی زیادہ اس کے لیے آزمائش ہے۔ اور پھر قارون اور اس کے خزانے کا جو انجام ہوا فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ کہ اللہ رب العزت نے ایسے کچھ دنسا دیا اس کو اور کوئی اس کو چھڑانے والا نہیں تھا۔ اور اللہ رب العزت نے یہ ساری بات فرمائی فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِيَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ، اور اس کو کون بچا سکتا ہے؟ اور جو لوگ کل اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہتے تھے افسوس ہم سے بھول ہوئی، تمنوا مکانہ بالامس یقولون ویکان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر، اللہ جسے چاہتا ہے روزی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے چھین لیتا ہے، اور اللہ نے ہم پر احسان نہ کرتا تو ہم بھی دنس جاتے۔ وَإِكَأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، سب کو سمجھ جانا چاہیے کہ ناشکروں کے لیے اللہ کے ہاں کوئی فلاح اور کامیابی موجود نہیں ہے۔ اس سورہ القصص کا جو آخری رکوع ہے اور اس پارے کا جو 12واں رکوع ہے اس کا آغاز اس بات کے ساتھ ہوتا ہے کہ تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا، تکبر اور بڑائی اللہ کو پسند نہیں ہے، یہ فتنہ اور فساد ہے، اور آخرت کا آرام دہ گھر ایسے لوگوں کے لیے نہیں بنایا گیا جو دنیا میں تکبر اور غرور کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے ہے جو دنیا کی دولت پر اتراتے نہ ہوں، نیک عملی کی زندگی بسر کریں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فاتح ہونے کی حیثیت سے مکہ آنے کی بشارت اس رکوع کے اندر دی گئی ہے۔ اور یہ خوشخبری ظاہر ہے اس وقت تھی، ابھی حضور تو مکے میں تھے، ابھی ہجرت ہونی تھی، بعد میں لڑائیاں ہونی تھی اور بعد میں فتح مکہ ہونی تھی، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرما دیا گیا ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد قل ربی اعلم من جاء بالہدی ومن هو فی ضلال بعید۔ پھر ہجرت ہوتی ہے اور یہ سارے جو اللہ رب العزت کی بشارتیں ہیں وہ پوری طرح ہوتی ہیں۔ ولا تدع مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی معبود کو نہ پکارو، لا الہ الا ہو، اس کا کوئی معبود، اس کا کوئی ساتھی نہیں، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ کل شیء ہالک، ہر چیز فنا ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس کی ذات بابرکات کے، لہ الحکم، اسی کے پاس فیصلے کا اختیار ہے، وإلیہ ترجعون، اور اسی کی طرف تم نے لوٹ کر جانا ہے۔ معزز خواتین و حضرات، پارہ نمبر 20 کا جو آخری ربع ہے اس میں سورۃ العنکبوت موجود ہے، اور سورۃ العنکبوت یہ ایک مثال دی گئی ہے چوتھے رکوع میں، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ یہ بہت خوبصورت توحید اور شرک کی مثال ہے کہ جو اللہ کے علاوہ دوسرے معبودوں کو پکارتے ہیں ان کی مثال تو مکڑی کے گھر جیسی ہے، اور مکڑی کے گھر سے بھی کوئی کمزور گھر ہو سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کاش لوگ اس بات کو سمجھ جاتے۔ اور یہ ہجرت حبشہ کے حوالے سے یہ بتایا جاتا ہے کہ جب ہجرت حبشہ ہوئی تو اسی دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، مسلمانوں پر شدید مصائب اور مظالم کا دور تھا، اور اس میں اہل ایمان صادق الایمان مسلمانوں کو عزم اور حوصلے کی تبلیغ کی گئی ہے، اور یہ فرمایا گیا ہے کہ ضعف الایمان لوگوں کو غیرت آنی چاہیے، یہ اللہ کی سنت ہے، اور اہل ایمان اگر استقامت کے راستے پر چلیں گے، آزمائشوں میں صبر کا مظاہرہ کریں گے تو کامیابی بالآخر ان کے ساتھ ہوگی۔
کافروں کو بہت زیادہ تنبیہ موجود ہے کہ وہ اپنے حق میں اس انجام کو دعوت نہ دیں، جو عداوت کا طریقہ انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے ان سے اس کو بچنا چاہیے۔ پھر نبیوں کے کچھ واقعات کے ضمن میں بھی یہ سارا مضمون یہاں موجود ہے۔ مسلمانوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ ظلم و ستم جب ناقابل برداشت ہو جائے، زمین تنگ ہو جائے، تو ایمان بچانے کے لیے دوسری جگہ پر چلے جانا چاہیے، اور اس کو کوئی عار نہیں سمجھنا چاہیے کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، اور اس پوری صورت میں توحید اور آخرت اور رسالت کے دلائل موجود ہیں۔ شرک کی بار بار تردید کی جا رہی ہے، اور اس صورت کے اب رکوع وائز جو چند نکات ہیں خلاصے کے طور پر، وہ ہم تھوڑی دیر میں انشاءاللہ مکمل کر لیتے ہیں۔ جو پہلا رکوع ہے اس سورہ مبارکہ کا، سورۃ العنکبوت کا، اس میں بتایا گیا ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ محض زبان سے اگر ہم اللہ کا اقرار کر لیں اور ایمان لے آئیں تو یہ کافی رہے گا، عمل ہو یا نہ ہو، جبکہ یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ لوگ ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں، ایمان لاتے ہیں تو اللہ ان کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، اور جو اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں انہیں ہی ساری تو پھر جو نعمتیں ہیں وہ میسر آتی ہیں، اور جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بچ کر نکل جائیں گے تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تعلیم ہے، کسی ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو وہ ماننا نہیں چاہیے، اور اسی لیے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہیں اور تکلیفوں میں پڑتے ہیں اور مشکلات کا سامنا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت پھر ان کی مدد فرماتے ہیں، اور اللہ رب العزت ان کے دلوں کی حالت کو اچھی طرح جانتے ہیں اور وہ کس طرح کا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ اس کے بعد جو اس رکوع کا جو دوسرا رکوع ہے اور اس پارے کا 14واں رکوع ہے، اس میں سیدنا نوح علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے، اور فرمایا جا رہا ہے کہ وہ 950 سال انہوں نے دعوت دی۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عامہ، 50 کم ہزار سال وہ رہے، لیکن بالآخر ہوا یہ کہ فَأَخَذَهُمُ الطوفان، ان کی قوم کو طوفان نے لے لیا، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ ظالم تھے، لیکن سیدنا نوح علیہ السلام اور کشتی والوں کو بچا دیا گیا۔ اس میں بھی اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر موجود ہے، اور تمہیداً ذکر ہے کہ انہوں نے کس طرح گمراہی اور شرک سے باز رہنے کی نصیحت کی، لوگوں نے نہیں جھٹلایا۔ اور پھر اگلے رکوع کے اندر بھی یہ فرمایا جا رہا ہے کہ جو لوگ کفر کے راستے پر چلتے ہیں اور اس کی طرف آتے ہیں تو ان سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جو جواب دیا گیا تھا، اور انہوں نے کہا کہ ان کو قتل کر دو، آگ میں ڈال دو، اور لیکن جب آگ میں انہوں نے ڈالا تھا تو انجاہ اللہ من النار، وہ بچانے والی ذات بڑی ہے۔ انہوں نے کہا تھا اقتلوہ او حرقوہ فانجاہ اللہ من النار، لیکن اللہ بچانے والا ہے، اللہ نے بچا لیا۔ بلکہ بچایا کیسے کہ آگ کو حکم دیا، قلنا یا نار کونی، یہ ہم سورۃ الانبیاء کے اندر یہ آیت پڑھ رہے ہیں کہ جس میں یہ فرمایا گیا تھا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، کہ اے آگ تو ابراہیم پر سلامتی بن جا، ٹھنڈک بن جا۔ وہی اللہ جو آگ کو پیدا کرنے والا ہے اور اس کے اندر حدت پیدا کرنے والا ہے، وہ جب چاہے اسی آگ کے ذریعے اس کے الٹ چیز پیدا کر سکتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں یہی ہوا، اور حضرت لوط علیہ السلام جو بتیجے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کا بھی ذکر یہاں ہوا ہے کہ ان کو حضرت ابراہیم نے ان کی ڈیوٹی لگائی تھی شام کے علاقے میں دعوت و تبلیغ کریں، اور لوط علیہ السلام نے جب بدکاریوں کے اندر مبتلا دیکھا اپنی قوم کو تو خدا کے عذاب سے ڈرانے کی کوشش کی، اور الٹا وہ دشمن ہو گئے، اور وہ دشمن ہوئے تو انہوں نے طرح طرح کی باتیں کی، لیکن ان پر بھی عذاب آیا اللہ کا پتھروں کی صورت میں۔ اور پھر حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے ان کی طرف جو ہے وہ فرشتوں کی ایک جماعت بھیجی تھی، اور پھر حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر قوم مدین کا آخر میں ایک مرتبہ پھر آ گیا، اور یہ بار بار ذکر اس لیے آتا ہے کہ اس کے اندر جو تذکیر ہے وہ حاصل کی جائے، اور یہ جو پہلے قوموں پر عذاب آتا رہا اس سے عبرت حاصل کر کے وہ تمام گمراہیوں اور گناہوں سے بچا جائے جو پہلی قوموں کے اوپر آئی تھیں۔ قارون کا ذکر بھی ہوا، فرعون کا بھی ہوا، حامان کا بھی ہوا،
کہ ان کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حق کی دعوت پہنچائی لیکن انہوں نے انکار کیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیفیں دیں، قارون کو جو ہے وہ زمین پر دنسا دیا گیا، حامان کو کڑک کے عذاب سے جلا ڈالا گیا، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت پانی میں غرق کر دیا گیا، اور آخر میں مشرکین کی حالت کو مکڑی کے جالے سے، جس کا یہ نام ہے اس کا ذکر یہاں اسی پارے کے آخر میں موجود ہے کہ مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ سب سے کمزور گھر تو وہ ہوتا ہے جو مکڑی کا گھر ہوتا ہے۔ ان اللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں، ما یدعون من دونہ من شیء، کہ لوگ اس کے سوا کس کس کو پکارتے ہیں، وہو العزیز الحکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور آخری دو آیات کا ترجمہ سنیے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ مثالیں ہم نے لوگوں کو غور کرنے کے لیے بیان کی ہیں، وما يعقلها الا العالمون، لیکن علم والے ہی اسے سمجھتے ہیں۔ خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے زمینوں اور آسمانوں کو بالکل حق کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ ان فی ذلک لآیۃ للمؤمنین، اور اس میں بے شک نشانی ہے اور اہل ایمان کے لیے۔ معزز خواتین و حضرات، ہمیں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا ہے کہ آج ہمارے دورہ قرآن کریم کے 20 پارے مکمل ہو گئے، 10 پارے باقی ہیں۔ انشاءاللہ رمضان المبارک کے دنوں میں اس کا بھی ہم مطالعہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ گو ہمارا مطالعہ لفظ بلفظ نہیں ہے، آیت پہ آیت نہیں ہے، رکوع وائز ہے اور صورت وائز ہے، تو انشاءاللہ کبھی اللہ موقع دے گا تو تفصیل کے ساتھ بھی کسی وقت اس کو پڑھنے کی کوشش کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔